کہ اللہ رب العزت نے طلب علم کی بہت زیادہ فضیلت بتائی. یہ بات کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے. آپ تمام حضرات جانتے ہوں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب قرآن کریم کی وہ پہلی آیت نازل ہوئی تو اس میں بھی پڑھنے اور پڑھانے کا ہی ذکر تھا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو یہ وحی نازل ہوئی اور پھر جو اس کی کیفیت ہے، آپ حضرت خدیجہ اماں خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئے، وہ ساری باتیں آپ جانتے ہیں. لیکن اللہ رب العزت نے اس وحی کے اندر جو اس امت کے اوپر پہلی وحی اتری اس میں حکم دیا پڑھنے کا، اور پھر آگے یہ بھی کہا الذی علم بالقلم، قلم کے ذریعے انسان کو علم سکھایا، یعنی پڑھنا اور لکھنا. اس کا تذکرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی وحی میں ہی ہو گیا. لہذا اس امت کا علم سے اور پڑھنے اور لکھنے سے کس قدر گہرا تعلق ہے آپ سمجھ سکتے ہیں. پوری شریعت کا دار و مدار اور نچوڑ جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ امت کبھی بھی جاہل نہیں رہ سکتی. اب ہمارے معاشرے کے بہت سارے افراد ایسے رہے ہر دور میں اور آج بھی ہیں، کسی بھی وجہ سے غربت کی بنا پہ، جہالت کی بنا پہ، افلاس کی بنا پہ، یا ان کے والدین کی توجہ نہ دینے کی بنا پہ وہ پڑھ لکھ نہ سکے، تو کیا وہ قیامت کے دن اللہ رب العزت کے یہاں بریء ذمہ ہو جائیں گے کہ میں تو کبھی مدرسے میں پڑھا نہیں، میرے والدین نے تو میرا داخلہ نہیں کرایا، میں دین کی بنیادی باتیں نہیں جانتا. اللہ رب العزت نے ایک نظام اور ایک سسٹم ایسا بنا دیا اس دین میں کہ آج آپ دیکھیں گے کہ مختلف علوم و فنون کے حاصل کرنے والے، کوئی انگریزی سیکھ رہا ہے، کوئی کسی زبان کو سیکھ رہا ہے، کوئی کمپیوٹر کی تعلیم لے رہا ہے، اور مختلف سینٹرز جو کہ ان چیزوں کو سکھاتے ہیں وہ کیپسول کورس چلاتے ہیں، 6 مہینے کا، 1 سال کا، 1.5 سال کا، بہت اعلیٰ اگر تعلیم ہو تو 5 سال کا 8 کورس چلاتے ہیں. سال بھر میں تو پورے 365 دن پڑھائی نہیں ہوتی، اس میں چھٹی کے ایام ہوتے ہیں، اور کلاسز 2 گھنٹے 4 گھنٹے 5 گھنٹے، اس سے زیادہ نہیں. کتنا پڑھے گا آدمی؟ 8 سال 10 سال. لیکن جس آدمی کو داخلہ نہ ملا ہو اسکول میں، مدرسے میں، کالج میں، لیکن وہ بھی دین کے معاملے میں بریء ذمہ نہیں ہو سکتا. سسٹم اللہ رب العزت نے یہ بنایا، جمعہ کا خطبہ، رمضان اور دیگر ایام میں درس و دروس کا نظم، اگر وہ نہ بھی ہو تو ہر مسلمان کے اوپر جمعہ کا پڑھنا فرض ہے. وہ جمعہ میں آتا ہے، جمعہ کی نماز پڑھتا ہے، اسے خطبہ سننا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اگر خطبہ کے شروع ہونے کے بعد بھی اگر میں پہنچا تو فرشتے رجسٹر بند کر دیں گے، ثواب نہیں ملے گا. پہلے پہنچ گیا تو تھوڑا بہت مل جائے گا. اور الحمدللہ ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ جمعہ کی نماز میں خطبے سے پہلے پہنچیں، اس میں دین کی باتیں بتائی جاتی ہیں، تقریر ہوتی ہے، ہم اپنا دین وہاں سیکھتے ہیں. اب ایک آدمی جس کی عمر اگر 60 سال ہو، اگر 10 سال کی عمر میں وہ شعور کو پہنچا، سمجھ بوجھ اور عقل کو پہنچا، سمجھنے لگا کہ ہاں مولانا صاحب کیا بیان کر رہے ہیں، 50 سال اس کی عمر ہوئی، اگر اس نے چند ایام بے نمازی ہونے کے حالت میں بھی گزار دیے، 25-30 سال بھی، بے نمازی بھی ہوتا ہے، ہونا نہیں چاہیے، وہ بھی تو جمعہ کی نماز ضرور پڑھنے آتے ہیں، جمعہ کو ترک نہیں کرتے، بہت ہی عار سمجھتے ہیں. الحمدللہ اتنا تو ہے، ورنہ اگر آدمی جمعہ پڑھنا بھی چھوڑ دے، جمعہ کے چھوڑ دینے میں بھی جو ہے کوئی حرج محسوس نہ کرے، تو صحیح معنوں میں دیکھا جائے کہ اس کے ایمان کا بیڑا غرق ہو چکا ہے. لیکن صرف جمعہ پڑھنے سے کوئی مسلمان نہیں ہو جاتا. مسلمان ہونے کا مطلب ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے. لیکن جمعہ مسلمان پڑھتے ہیں. مسجدوں میں جمعہ کے دن کافی بھیڑ بھاڑ ہوتی ہے، لوگ اکٹھا ہوتے ہیں، دکھتا ہے کہ ہاں جمعہ میں لوگ زیادہ ہیں. تو وہ شخص جو جمعہ پڑھنے آتا ہے، اگر اس نے اپنی عمر کے 40 سال بھی اگر جمعہ پڑھے، 1 سال میں 12 چوکے 48، مان لیجئے کہ سفر میں رہا، کسی وجہ سے 8 جمعے اس کے چھوٹ گئے تو 40 جمعے تو اس نے پائے. اب اگر 40 سال کی عمر یا 30 سال بھی اس نے جمعہ پڑھا تو 30 کو اب 40 سے ضرب دے دیں
دیکھیں کہ کتنے جمعے اس نے پڑھ لیے، مطلب 15 سے 20 منٹ کے خطبے کا اس نے کورس کیا۔ یہ جو کلاسز ہوتی ہیں کیپسول کورس اور یہ ساری چیزیں، اس سے زیادہ بڑا اس نے کورس کیا ہے۔ 30 سال تک مسلسل، ایک سال میں کم سے کم 40 جمعے کے اس نے خطبے سنے ہیں۔ اتنا بڑا علم کا اس کے پاس ذخیرہ ہے، مسلمان جاہل ہو ہی نہیں سکتا اپنے دین کے تعلق سے۔ اللہ رب العزت کے ہاں اس کو جواب دہ ہونا پڑے گا۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر متعدد مقامات پہ علم والوں کی بڑی فضیلت بیان کی۔ کہا کہ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ کیا علم والے جو شریعت کا علم رکھتے ہیں اور جو جاہل ہیں جو علم والے نہیں ہیں، کیا وہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں ہو سکتے۔ اور قرآن کریم نے یہ بھی فرمایا کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ کے بندوں میں سے جو اس سے ڈرنے والے ہیں وہ وہی لوگ ہیں جو علم رکھتے ہیں۔ اس سے صرف یہ نہیں کہ جو مدرسوں کے فارغین ہیں جو ڈگری رکھتے ہیں وہی علماء مراد ہیں۔ اللہ سے ڈرنے والے وہ لوگ ہیں جو علم رکھتے ہیں۔ جو علم رکھے گا وہی اللہ رب العزت سے ڈرے گا، اور پھر اس علم کو حاصل کرنے کے لیے مسجدوں میں دروس کا نظم ہوتا ہے، مدرسے قائم کیے جاتے ہیں، اور وہاں جو لوگ پڑھنے آتے ہیں، دین سیکھنے آتے ہیں، اللہ رب العزت نے ان کی بھی بڑی فضیلت بتائی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم کی صحیح روایت ہے کہ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ۔ کوئی آدمی کسی راستے پہ چلتا ہے علم حاصل کرنے کے لیے، اب ہم اور آپ یہاں اکٹھا ہوئے ہیں علم سیکھنے کے لیے، اپنے گھروں سے آئے، نماز کے بعد ہم نے وقت دیا، ذہن میں ہے کہ آج کچھ بیان ہوگا، دین کی باتیں ہوں گی، ہمیں سننا ہے۔ ہم بھی اسی خوشنودی میں، یہ جو خوشخبری دی گئی ہے انشاءاللہ ہم اس میں شامل ہو جائیں گے کہ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما۔ کوئی آدمی نکلتا ہے کس لیے؟ تاکہ وہ علم حاصل کرے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اس چلنے کی بنا پہ جو وہ چل کے آیا، چاہے تھوڑی سی دوری ہو یا زیادہ ہو، سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، جنت کے راستوں میں سے جو راستہ ہے اللہ اس کے لیے آسان کر دے گا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ ہم آئے مسجد میں بیٹھے، تھوڑی دیر دین کی باتیں ہم نے سنی، اللہ کی توفیق سے جتنا ہوا عمل کیا، لیکن ہمارے لیے تو جنت پکی ہو گئی۔ حسن ظن ہم اپنے رب سے رکھتے ہیں کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہ عمل کیا، انشاءاللہ اللہ ہمیں جنت عطا کرے گا۔ یہ ہے علم کی فضیلت۔ اور علم اگر انسان کے پاس نہ ہو تو انسان بسا اوقات عبادت جب کرتا ہے تو اپنی عبادت میں بھٹک جاتا ہے۔ بڑی مشہور روایت ہے، ترمذی کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عالم کی فضیلت ہے وہ عابد پہ اسی طرح ہے جیسے کہ میری فضیلت تم میں سے کسی ادنا شخص پر۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ اللہ رب العزت، اس کے فرشتے، زمین و آسمان کی مخلوقات، چیٹیاں اپنے بلوں میں، مچھلیاں سمندر میں اس کے لیے خیر و برکت کی اور اس کے اوپر رحمت کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت بھی اپنے ایسے بندوں کے اوپر میں رحمت نازل کرتا ہے، فرشتے بھی دعا کرتے ہیں، مچھلیاں دعا کرتی ہیں۔ جو دین سیکھنے کے لیے نکلتا ہے اور سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی، تو دین کا سیکھنا کس قدر اہمیت کا حامل ہے، اور اس دین کے سیکھنے کے لیے اس کا نظم کرنا۔ جب کہیں پر کوئی دینی مرکز قائم ہو، وہاں چند لوگ ہوں گے جو دین سکھائیں گے، ان کی مدد کرنا، پیسے سے، جسمانی اعتبار سے، مال سے، ہر اعتبار سے یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے، کیونکہ علم حاصل کرنے کی جب فضیلت ہے تو اس علم کے حصول میں جتنی بھی چیزیں ہوں گی، جو جو وسائل ہوں گے، آپ اس میں جس قدر بھی حصہ لیں گے آپ کو انشاءاللہ وہی اجر ملے گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، جس حدیث کا مفہوم میں نے بیان کیا کہ
عالم کی فضیلت جو ہے وہ عابد پہ اس قدر کیوں ہے؟ کیونکہ اگر کوئی آدمی عبادت گزار ہے، عابد ہے، تقوی و طہارت والا ہے، اسے لگتا ہے کہ میں متقی ہوں، اللہ رب العزت سے ڈرتا ہوں، اللہ رب العزت کے احکام و فرامین پہ چلتا ہوں، لیکن اگر علم نہیں ہے تو وہ دھوکہ کھا سکتا ہے۔ بغیر سمجھے بوجھے، بغیر جانکاری کے اگر وہ عبادت کرے گا تو پھر ہو سکتا ہے کہ اس کی وہ عبادت اللہ رب العزت کے نزدیک قابل قبول نہ ہو۔ اس کی نیت اگر بہتر بھی ہوگی، لیکن نیت کا ہو سکتا ہے اس کو اجر مل جائے، لیکن وہ جو عبادت کر رہا ہے اگر اسے اس چیز کی خبر نہیں تو پھر ہو سکتا ہے کہ اس کی عبادت جو اس نے اس میں محنت کی ہے وہ اس کے لیے خسارے کا سبب بنے، اس کو کوئی فائدہ نہ ہو۔ اور ہم جو امت مسلمہ ہیں، ہماری ایک ذمہ داری اللہ رب العزت نے یہ متعین کی کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم وہ بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے کیوں پیدا کی گئی ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، لوگوں کو نیکیوں کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ اب علم اگر نہیں ہوگا تو آپ لوگوں کو نیکی کا کیا حکم دیں گے، برائی سے کیا روکیں گے؟ پہلے خبر تو ہونا چاہیے صحیح کہ نیکی کہتے کس کو ہیں، معروف کیا چیز ہے اور منکر کیا ہے، معروف کیا چیز ہے اور منکر کیا ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال، بات ہنسنے کی نہیں، جب ہم لوگ چھوٹے تھے، اور آج بھی اکثر و بیشتر آپ دیکھیں گے، اور جو یہ چیز میں بتانے جا رہا ہوں اس میں کسی مسلک کا بھی اختلاف نہیں ہے، لوگ نماز جنازے کی پڑھ رہے ہیں، امام صاحب نے کہا اللہ اکبر، تو آپ دیکھیں گے کہ آدمی ہاتھ باندھے کھڑا ہے، اور جب امام کہتا ہے اللہ اکبر تو ہم بچے بڑوں کی دیکھا دیکھی، بڑے اللہ اکبر جب کہا جاتا تھا تو آسمان کی طرف گردن اٹھاتے تھے، اللہ اکبر اللہ اکبر، یعنی ہر تکبیر پہ گردن تھوڑی سی اونچی اٹھا کے نیچے جھکا لیتے تھے۔ اب جو معاشرے میں اسکول کالج کے پڑھنے والے بچے ہیں وہ کیا سمجھیں گے کہ یہ ہمارے بڑے ہیں، یہ تو زیادہ جانتے ہیں، انہوں نے جو کیا ہم نے بھی اسی پہ عمل کیا۔ حالانکہ نہ اس میں کسی امام کا اختلاف، نہ مسلک کا اختلاف، نماز میں آسمان کی طرف چہرہ کرنا ہی منع ہے، بلکہ وعید ہے کہ اگر آدمی نماز کے اندر اپنے چہرے کو آسمان کی طرف اٹھائے تو ہو سکتا ہے کہ اس کی بصیرت چھن جائے۔ بڑا سخت مسئلہ ہے۔ اب ایک اور مسئلہ آپ دیکھیں، ہماری مسجدوں کے اندر جمعہ کے دن خاص طور پر دیکھنے کو ملتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے تحیۃ المسجد کے بارے میں کہ جب تم میں سے کوئی مسجد میں آئے تو 2 رکعت پڑھے، اس کے بعد مسجد میں بیٹھے، یہ مسجد کا حق ہے۔ آپ غور کریں، امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ ایسی غلطی نہیں کرتے ہوں گے آپ میں سے کوئی بھی، لیکن آپ مسجد میں غور کریں، ایسے ہر مسجد میں کچھ لوگ آپ کو مل جائیں گے، مطلب غالب گمان یہی ہے جو دیکھنے میں آتا ہے کہ مسجد میں آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، چونکہ ایک دن ان کو آنا ہے جمعہ کے دن، اب وہ آ کر کے پہلے مسجد میں بیٹھتے ہیں اور بیٹھ کر کے پھر کھڑے ہوتے ہیں، پھر 2 رکعت پڑھتے ہیں۔ اب کیا پتہ ان کو کس نے سمجھایا، کہاں سے انہوں نے سیکھا؟ یہ تو نہ کسی فقہ میں لکھا ہے، نہ کسی مسلک میں ہے، نہ کسی امام کے کتاب میں لکھا ہے، کہیں نہیں ہے۔ بس یہ ایسی چیز ہے کہ جو عوام الناس کی دیکھا دیکھی جہالت میں بس ہم کیے چلے جا رہے ہیں، علم ہے نہیں، نماز پڑھنے کے لیے ہم چلے آئے۔ آج کل جدید قسم کے جو لباس ہیں، شرٹ پینٹ وغیرہ، حرام نہیں ہے، لباس شریعت کے اندر کوئی مخصوص شرعی لباس نہیں ہے کہ یہ کرتا اور پاجامہ اور جبہ اور فلاں قسم کا لباس جو ہے وہ شرعی لباس ہے اور اس کے علاوہ جو لباس ہے وہ شریعت کا لباس نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ شریعت نے لباس کے کچھ اصول و ضابطے بتا دیے کہ لباس ایسا ہونا چاہیے، کپڑا ایسا ہونا چاہیے جو ساتر ہو، جسم کو چھپا لے، ڈھیلا ڈالا ہو، بس بنیادی چیز اس میں ہے۔ اور ایک چیز کہ وہ لباس کسی غیر قوم کا مذہبی شعار نہ ہو، جیسے بہت ساری دوسری قوم کے لوگ ہیں، ان کا کچھ مخصوص لباس ہے جو وہ ان کی پہچان ہے، ان کی علامت ہے، مسلمان وہ لباس نہیں پہن سکتا۔ لیکن آپ شرٹ پینٹ پہنے، کرتا پجامہ پہنے، جبہ و دستار پہنے، جو پہننا ہے پہنے، لیکن اس میں خیال اس بات کا ہو کہ سطر نہیں کھلنا چاہیے۔ اب ہمارے نوجوان علم
نہیں ہے، رمضان میں تراویح تک پڑھنے آ رہے ہیں، 30 دن کی 29 دن کی تراویح پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں، اور نماز میں جب وہ رکوع میں جاتے ہیں یا سجدے میں جاتے ہیں تو ان کا جو پتلون ہوتا ہے جس میں بیلٹ لگا کر کے پہنا جاتا ہے، اس کے اوپر جو شرٹ ہوا کرتی ہے وہ اس قدر مختصر اور چھوٹی ہوتی ہے کہ جب وہ سجدے میں جاتے ہیں تو ان کا سطر پیچھے سے کھل جاتا ہے بہت سارا. اگر کوئی کھڑا ہو اور اس پہ اس کی نظر پڑے تو سطر دکھ جائے گی. نماز کے لیے تو سطر کا چھپانا شرط ہے، جب تک نہیں چھپے گی آپ کی نماز نہیں ہوگی. علم ہی نہیں ہے اس کو کہ ہمیں کیسا لباس پہننا ہے. نماز کے لیے کم از کم وہ لباس اگر پہنتا ہے کھڑی حالت میں ہے تو اس وقت تو اس کا سطر نہیں کھلے گا، لیکن سجدے میں جائے گا، رکوع میں جائے گا تو اوپر کا کپڑا اوپر کھسکا، نیچے کا کپڑا تھوڑا سا نیچے چلا گیا، سطر کھل گیا. تو علم کا ہونا انتہائی ضروری ہے، اور اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے ہمیں کہ ہمارے محلے میں، ہمارے پاس پڑوس میں ہمارے بچوں کی تعلیم کے لیے ایک ایسا نظم قائم کیا جا رہا ہے جہاں بچے آ کر کے اپنا دین سیکھیں، تاکہ ان کو یہ بنیادی چیزیں معلوم ہوں، وہ بڑے ہو کر کے جہالت کا شکار نہ ہو جائیں. اور ابھی ذی الحجہ کا مہینہ چل رہا ہے، مطلب ابھی چاند نکلے گا. آج ہی اعلان آیا کہ بھائی آپ لوگ چاند کا اہتمام کریں، چاند تو ابھی نکلا نہیں ہے. ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہوگا. اب اس قربانی کے مہینے میں مسلمانوں پر کیا چیز واجب ہے، کس طریقے سے ان کو زندگی گزارنی ہے، جب تک علم نہیں ہوگا اس قربانی کے مہینے کے بارے میں جو چیزیں جاننی ضروری ہیں ان کو اس کا علم نہیں ہوگا. بس صرف ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ان کو یاد رہے گا، اسماعیل علیہ السلام کے ذبح کا واقعہ یاد رہے گا، لیکن شریعت کے مسائل سے وہ لا علم رہیں گے. ایک بنیادی چیز علم کے نہ ہونے کی بنا پہ کیا خرابی لازم آتی ہے، آپ اس کو یوں سمجھیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر یہ فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جنات کو اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. جن و انسان کی تخلیق کا واحد مقصد کیا ہے؟ اللہ کی عبادت، یہ بنیادی مقصد ہے. اب عبادت ہمیں کیسے کرنی ہے، اس کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے نبیوں کو ہمارے درمیان مبعوث کیا. لا تعداد انبیاء، اور آخری نبی صادق المصدوق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دروازہ بند، خاتم النبیین، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اب اگر کوئی کسی بھی چور دروازے سے نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، اس کو علم نہیں ہے، اور اگر کوئی ایسی بات کہے کہ اب ایک چھوٹی سی مثال آپ لے لیں، علم نہ ہونے کی وجہ سے ہم کہاں کہاں جہالت و گمراہی کا شکار ہوتے ہیں، اور پھر علم نہ ہونے کی وجہ سے ہم اس حق بات کا انکار کر دیتے ہیں. قرآن کریم کی ایک آیت کے سلسلے میں کہیں پہ کسی نے لکھ کر کے کسی سوشل میڈیا پہ، واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ ڈالا کہ اگر آپ راستے میں جا رہے ہوں، کتا اگر آپ کو دیکھ لے اور بھونکنے لگے اور کاٹنے کے در پہ ہو جائے تو آپ قرآن کریم کی آیت پڑھ لیں وَقَلْبُهُ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ. یہ اصل میں قلب کے معنی کتے کے ہوتے ہیں، اور قرآن کریم کے اندر میں ذکر آیا اصحاب کہف کا واقعہ ہے. سورہ کہف کے اندر اصحاب کہف کا واقعہ ہے. اللہ رب العزت نے ان کو ذکر کرتے ہوئے ان کے کتے کو بھی ذکر کر دیا. کہف کے معنی غار کے ہوتے ہیں، کھو کے ہوتے ہیں. اب وہاں پہ اللہ رب العزت نے منظر کشی کی کہ ان کا کتا بھی ان کے ساتھ اس طریقے سے بیٹھا ہوا تھا. اب کسی مولوی صاحب نے اگر لکھ دیا یا لا علمی میں کسی نے اس کو پھیلا دیا کہ کتا اگر بھونکے کاٹنے کے در پہ ہو جائے، تو چونکہ قلب کا ذکر آیا ہے تو آپ پڑھ دیجئے وَقَلْبُهُ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، تو کتا نہیں کاٹے گا. اور اس طرح کی اور بھی بہت ساری کتابیں لکھی جاتی ہیں کہ قرآن کی فلاں آیت پڑھنے سے فلاں بیماری دور ہو جائے گی. لوگ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب فلاں بیماری کے تعلق سے کوئی آیت بتا دیجئے. قرآن کل کا کل مکمل شفا ہے. قرآن میں اللہ رب العزت نے شفا رکھا ہے. خاص طور پر جو معوذتین ہیں، قل اعوذ برب الفلق اور پھر قل اعوذ برب الناس،
یا پھر یہ کہ اس کے ساتھ سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد، ان کو پڑھ کر کے اگر آدمی بیمار پہ دم کرے یا اپنے اوپر بھی دم کرے یا ان کی تلاوت کرے، اس کی وجہ سے بہت ساری بیماریاں دور ہوں گی۔ سورہ فاتحہ پڑھے، آیت الکرسی پڑھے، قرآن کریم کی بہت ساری ایسی آیتیں ہیں جو حدیث سے ثابت ہیں کہ ان کو فلاں فلاں، اگر کسی کو آسیب ہو جائے، جادو ہو جائے، تو ان چیزوں کو پڑھنے سے وہ چیز سے اس چیز سے اس کو شفا ملے گی۔ تو جو ثابت ہے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن ہر بیماری کے لیے قرآن کریم کی آیت کو بالکل پیٹنٹ بنا دینا کہ اس آیت کے پڑھو گے تو شوگر ٹھیک ہوگا، اس آیت کو پڑھو گے تو اس سے بی پی تمہارا نارمل ہو جائے گا، اس آیت کو پڑھو گے تو نعوذ باللہ من ذالک کورونا تمہارا صحیح ہو جائے گا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، نبوت کا دروازہ بند، جبرائیل علیہ السلام کا آنا بند، وحی کا نزول بند۔ اب نہ جبرائیل آئیں گے نہ وحی آئے گا، نہ وحی کی کوئی شکل ہوگی۔ اب اگر کوئی آدمی جس نبی پہ قرآن کریم کے پورے 30 پارہ کا نزول ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک ایک آیت نازل ہوئی، الحمدللہ رب العالمین، یا یہ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے لے کر کے پورا ناس تک، من الجنۃ والناس تک، جس آیت کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس پہ قرآن نازل ہوا، اس نے یہ نہیں بتایا کہ اس آیت سے فلاں بیماری درست ہوگی، تو اگر کوئی بڑا سے بڑا عالم بھی یہ دعویٰ کرے کہ اس آیت سے یہ بیماری دور ہوگی، تو وہ دلیل اس کو دینی پڑے گی، اس کو بتانا پڑے گا۔ اب اگر وہ کہے کہ میرے تجربے اور میرے مشاہدے سے یہ بات ہے، تو ضبط کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا کہ اس کے تجربے اور مشاہدے میں یہ بات اگر ہوئی ہے تو دوسرے کے ساتھ بھی ہو جائے گی نا۔ قرآن نبی پہ نازل ہوا، اور وہ کوئی قرآن کی آیت بیماری کو دور کرنے کے لیے آیت نازل نہیں ہوئی، بلکہ اس دور میں جو حالات تھے، جو واقعات پیش آئے، اسی کے تعلق سے اور اسی کے پس منظر میں قرآن نازل ہوتا رہا اور دین مکمل ہو گیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ قرآن کریم کی ایک آیت ہم نے پڑھی کہ اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جنوں کو اور انس کو پیدا کیا کس لیے؟ صرف اپنی عبادت کے لیے، اور عبادت کے طریقوں کو سکھانے کے لیے اللہ رب العزت نے انبیاء کو مبعوث کیا، اور آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جہاں سے بات ادھر نکل گئی۔ نبی آتے رہے اور عبادت کا طریقہ بتاتے رہے کہ کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیسے اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ عبادت صرف 5 وقت نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج اور زکوٰۃ ہی نہیں، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے بتائے گئے طریقے پہ زندگی گزارنا، اور جن چیزوں سے آپ نے منع کیا اس سے بچ جانا، یہ بھی عبادت ہے۔ لیکن جو اہم بات آپ شاید اس مجلس میں سیکھ کے جائیں اور جانتے ہوں تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے کہا کہ میں نے جناتوں کو اور انسانوں کو پیدا کیا صرف اپنی عبادت کے لیے۔ پتہ کیا چلا کہ ہماری تخلیق اور ہمارے پیدائش کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ اللہ کی عبادت۔ اب جب انسان کے پاس علم نہ رہا تو انسان دھوکہ کھا گیا، اور اس نے یہ سمجھا کہ ہماری تخلیق اور ہماری پیدائش کا اصل مقصد کیا ہے؟ اللہ رب العزت کی رضامندی۔ سمجھنے کی کوشش کرے، بہت علمی بات نہیں ہے، عام سی بات ہے۔ اللہ رب العزت کی رضامندی ہی اصل ہے، لوگ یہ سمجھ بیٹھے۔ اب آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے یہود و نصارہ، عیسائی، یہودی اور بھی بہت ساری قومیں، ان لوگوں نے رہبانیت ایجاد کی تھی، تبتل کا راستہ، یعنی کہ شادی نہیں کرنی، دنیا کی لذتوں سے کنارہ کش ہو جانا ہے، اچھا کھانا نہیں، نیند نہیں لینی ہے، ریاضتیں کرنی ہیں، اپنے اعتبار سے جاگ جاگ کر کے عبادتیں کرنی ہیں۔ جنگلوں میں لوگ نکل گئے، بیابان میں نکل گئے، دھونی رما کر کے بالکل ایک دم آسن مار کے بیٹھ گئے، دھیان مگن ہو گئے آنکھ بند کر کے کہ بھائی اللہ اس سے خوش ہو جائے۔ مقصد ان کا یہی تھا کہ اللہ کو راضی کرنا ہے، یعنی اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے بندوں نے عبادت کے نئے نئے طریقے ایجاد کر لیے کہ مقصد کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا ہے۔ یہیں پہ گڑبڑی ہوئی اور یہیں ٹھوکر کھا گئے، اور پھر اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور کہا بتائیے ان کو کہ عبادت کے وہ طریقے جو تم اپنی جانب سے ایجاد کرو گے یہ سوچ کر کے کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے گا اور خوش ہو جائے گا اور اللہ رب العزت کی جنت ہمیں مل جائے گی، نہیں، اللہ رب العزت کی رضامندی اصل نہیں ہے، بلکہ اصل یہ ہے کہ انسان کی تخلیق ہوئی ہے اللہ رب العزت کی عبادت کرنے کے لیے، اور جب انسان
نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عبادت کرے گا تو اس کے بدلے میں اس کو اللہ کی رضا ملے گی، یہ سمجھے۔ لیکن انسان یہ سوچے کہ بھائی عبادت نہیں بلکہ ہماری تخلیق کا اصل مقصد یہ ہے کہ بس اللہ کو خوش کرنا ہے، راضی کرنا ہے، تو پھر انسان کیا کرتا ہے؟ عبادت کے جو طریقے ہیں اس پر دھیان نہیں دیتا۔ جیسے دل کیا عبادت کر لی، جیسے دل کیا نماز پڑھ لی، جیسے دل کیا حج کر لیا، جیسے دل کرے روزہ رکھ لے، تو ہوگی اس کی عبادت؟ نہیں ہوگی۔ بلکہ اس کو یہ دیکھنا ہوگا کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے عبادت کرنا سکھایا۔ ابھی حج کا مہینہ آئے گا، ہو سکتا ہے آج چاند نکلے تو کل سے ذی الحجہ کی پہلی تاریخ ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موقع پہ اپنے صحابہ کو کہتے تھے کہ مجھ سے تم حج کے مناسک سیکھ لو، حج کا طریقہ سیکھ لو، بار بار کہتے تھے۔ آپ اپنے صحابہ کو عبادت کا طریقہ سکھاتے رہتے تھے، اس بات کے بڑے حریص رہتے تھے۔ نماز کا طریقہ، حج کا طریقہ، روزے کا طریقہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے ہو کر کے نماز سکھاتے تھے اور کہتے تھے جب سجدہ وغیرہ کرنا ہوتا تو ممبر سے اتر آتے اور سکھانے کے لیے کبھی کبھی، اور کہتے سلو کما رأیتمونی اصلی، نماز تم لوگ ویسے ہی پڑھو جیسے تم نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب بندی کرواتے تھے۔ ایک صحابی نماز کے دوران دوڑتے ہوئے آئے اور سب میں لگ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ ایسا مت کرنا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے حریص تھے کہ اپنے امتی کو نماز کا طریقہ سکھائیں، دینی امور سکھائیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہماری تخلیق کا جو اصل مقصد ہے وہ عبادت ہے، اور جب ہم اللہ کے رسول کے بتائے گئے طریقے کے مطابق عبادت کریں گے تو پھر ہمیں اللہ کی رضا حاصل ہوگی، اللہ کی خوشنودی حاصل ہوگی، اللہ خوش ہوگا۔ لیکن اگر ہم یہ سمجھیں کہ بس ہم کو اللہ کو خوش کرنا ہے، ہمارا اصل مقصد یہی ہے، اور عبادت کے طریقے کو اگر ہم اہمیت نہ دیں تو وہ عبادت ہمارے منہ پر دے ماری جائے گی۔ اللہ رب العزت نے یہ جو مہینہ آ رہا ہے فرمایا کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، کہ مہینوں کی تعداد اللہ رب العزت کے ہاں ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہر، مہینے کی تعداد اللہ رب العزت کے ہاں کتنے ہیں؟ کتنی ہے؟ 12۔ یہ 12 مہینے اللہ رب العزت نے پہلے سے متعین کر دیے۔ کب سے؟ یوم خلق السماوات والارض، لوح محفوظ میں درج کر دیا کہ مہینے 12 ہیں۔ اور کس دن سے اللہ نے متعین کر دیا؟ زمین و آسمان کی پیدائش کے وقت سے ہی مہینوں کی تعداد 12 متعین کر دی۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا 4 حرم، اور ان 12 مہینوں میں بندوں کو آزاد نہیں چھوڑا بلکہ کہا کہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، ان 4 مہینوں میں غلط کام نہیں کرنا۔ خاص طور پر اب یہ نہیں کہ ان 4 مہینوں کے اندر اگر ہمیں منع کیا گیا ہے، وہ 4 مہینے کون ہے پہلے جان لے، یہ بھی علم ہے، جاننا چاہیے۔ محرم کا مہینہ ہم کیوں جانتے ہیں کہ محرم کا مہینہ، یہ ذی الحجہ کا جو مہینہ ہے قربانی کا مہینہ، اس میں قربانی کرنی ہے، بکرے خریدنے ہیں، ہر جگہ بازار میں بکرے بک رہے ہیں۔ تو کیا ابراہیم علیہ السلام کے بکرے کو ذبح کرنے کا جو واقعہ ہے دمبے کا اور اسماعیل علیہ السلام کا، اس سے پہلے سے یہ جو مہینہ ہے ذی الحجہ کا وہ اللہ رب العزت کے نزدیک مکرم ہے۔ اللہ نے فرمایا ان میں 4 مہینے جو ہیں وہ حرمت والے ہیں۔ قتل و غارت گری، چوری ڈکیتی، جھوٹ بولنا یا غلط کاموں کا ارتکاب کرنا ان 4 مہینوں میں خاص طور پر حرام ہے۔ وہ کون کون ہے؟ ذو القعدہ، ذو الحجہ اور محرم اور رجب۔ یہ 4 مہینوں کی جانکاری ہونی چاہیے۔ ان 4 مہینوں میں خصوصی طور پر اس بات کا التزام کیا جائے کہ آدمی اس میں بالکل پاک صاف ستھرا بن کر کے رہے، برائی کا ارتکاب نہ کرے۔ تو کیا ان 4 مہینوں کے علاوہ دوسرے مہینے میں برائی کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ ان 4 مہینوں کا خصوصی تذکرہ اللہ رب العزت نے اس لیے کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے کچھ قانون بتائے ہیں۔ جیسے ایک صحیح حدیث کا مفہوم آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 لوگ ایسے ہیں کہ جن کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن نہ نظر کرم سے ان کو دیکھے گا، نہ ان کو پاک کرے گا، نہ اسے گفتگو کرے گا، نہ کلام کرے گا۔ وہ 3 لوگ کون ہیں؟ ایک ہے جھوٹا بادشاہ، جھوٹا بادشاہ، ترتیب آگے پیچھے ہو سکتی ہے لیکن حدیث میں یہ 3 ہیں۔
جھوٹا بادشاہ، تو اس پہ لعنت کیوں کی گئی؟ اللہ رب العزت اس پہ ناراض کیوں ہوگا؟ کیونکہ انسان جھوٹ کیوں بولتا ہے؟ جھوٹا بادشاہ تو کیا جو بادشاہ نہ ہو اس کے لیے، جو بادشاہ نہ ہو کیا اس کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے؟ نہیں جائز ہے، جھوٹ بولنا حرام ہے، لیکن بادشاہ ہو کر کے اگر جھوٹ بولے تو بہت بڑا گناہ ہے۔ عام دنوں میں آپ گناہ کرتے ہو، کرنا منع ہے، لیکن ان 4 مہینوں میں خاص طور پر گناہ نہیں کرنا ہے، خاص طور پر اس کی حرمت کا خیال رکھنا ہے۔ جھوٹا بادشاہ، آدمی جھوٹ کیوں بولتا ہے؟ یا تو کسی ڈر کی بنا پہ، خوف کی بنا پہ جھوٹ بولتا ہے، یا لالچ کی بنا پہ جھوٹ بولتا ہے۔ نہ بادشاہ کو کسی چیز کا خوف ہے، نہ کسی چیز کی لالچ ہے، وہ تو سروے سروا ہے، سارا کچھ اس کے ہی اختیار میں ہے، بادشاہ ہے، نہ کسی کا ڈر نہ خوف، فوج اس کے کنٹرول میں، جب جس کو حکم دے اس کی گردن اڑا دے، جب جس کو چاہے اریسٹ کر لے، جب جس کو چاہے رہا کر دے، سارے مال و دولت کا مالک اپنے ملک کا، اس کو کیا ضرورت ہے جھوٹ بولنے کی؟ لیکن پھر بھی جھوٹ بولتا ہے، اسی لیے اللہ کی اس کے اوپر گرفت بہت سخت ہوگی۔ اور دوسرا متکبر فقیر، تکبر حرام ہے، تکبر کرنا حرام ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تکبر میری چادر ہے، لہذا کوئی بندہ اگر تکبر کرتا ہے تو گویا مجھ سے میری چادر چھین رہا ہے، اللہ اس کو معاف نہیں کرنے والا، بہت بڑا گناہ ہے تکبر کرنا۔ اور ہم میں سے ہر کوئی مال کے تکبر میں مبتلا ہے، کوئی اپنی خوبصورتی کے تکبر میں مبتلا ہے، کوئی اپنی جوانی کے تکبر میں مبتلا ہے، کوئی مال کے مختلف قسم کے تکبر میں مبتلا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ متکبر فقیر ہے، نادار ہے۔ انسان کے پاس مال آتا ہے، صحت آتی ہے، فراوانی ہوتی ہے مال کی، تو تکبر نفسانی خواہشات کے بہکنے کی وجہ سے آ جایا کرتا ہے، لیکن فقیر ہے، نادار ہے، خالی ہاتھ ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے، پھر بھی اکڑا ہوا ہے، تکبر میں پڑا ہوا ہے، گھمنڈ میں بالکل چور بنا بیٹھا ہے، کچھ ہے نہیں تکبر کے اس کے پاس وسیلہ جس کی بنا پہ تکبر کیا جائے، لیکن پھر بھی کر رہا ہے، لہذا اس کے اوپر سخت پکڑ ہے۔ ایسے شخص کو تو اور نہیں کرنا چاہیے تکبر۔ اور تیسرا بوڑھا زانی، تو کیا زنا کرنا جائز ہے؟ زنا حرام ہے، سب کے لیے حرام ہے، لیکن بوڑھے زانی پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کہا کہ اللہ رب العزت اس پر سخت ناراض ہوگا قیامت کے دن؟ عموماً جو بدکار ہوتے ہیں، زناکار ہوتے ہیں، بڑھاپے میں آ کر کے کم از کم توبہ کر لیتے ہیں، مسجد کے گیٹ کو پکڑ لیتے ہیں، بڑھاپے میں بھی وہ اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے چل رہا ہے۔ وہ جو شاعر نے کہا توبہ کرنا چاہیے آدمی کو، یہ کہا کہ گر ہاتھوں میں تو جنبش نہیں، آنکھوں میں تو دم ہے، رہنے دو ابھی ساغر و مینا میرے آگے۔ شاعر صاحب کہہ کے چلے گئے۔ یہ صورتحال ہے، ہاتھوں میں جنبش نہیں، کہتا ہے آنکھوں میں تو دم ہے۔ گویا کہ بڑھاپے میں بھی وہ برائی کی طرف چل رہا ہے، جبکہ اس عمر میں عموماً برائی کو لوگ صرف برا زنا ہی نہیں ہے، برائی چھوڑ دیتے ہیں، لیکن بڑھاپے میں بھی زنا اور مختلف قسم کی برائیوں کو نہیں چھوڑ رہا، تو اللہ رب العزت اس پہ سخت ناراض ہوگا۔ تو اس حدیث کے بیان کرنے کا مقصد کیا ہوا؟ صحیح حدیث ہے کہ یہ جو 4 مہینے حرمت والے ہیں، ان مہینوں میں ہمیں چاہیے کہ خصوصی طور پر ہم برائیوں سے بچیں۔ اور یہ جو مہینہ ذی الحجہ کا آ رہا ہے، قربانی کا جو مہینہ ہے، اس میں صرف اور صرف یہ نہیں کہ ہم قربانی کے جانور خوبصورت اور بہترین خریدیں اور بکرا ذبح کریں اور اپنے پاس پڑوس میں اپنے آپ کو جتائیں کہ میرا بکرا بہت قیمتی ہے، اس نے خریدا 8,000 کا، میں نے خریدا 20,000 کا، اور اخبارات میں خبریں آتی ہیں کہ 2-2, 3-3 لاکھ کے بھی بکرے لوگ خریدتے ہیں۔ اس کی بعد آپ فوٹو کھینچ کے پیپر میں ڈالتے تھے، اب ضرورت نہیں ہے، سیلفی لے کر کے اپڈیٹ کر دیتے ہیں کہ میں نے بکرا خریدا ہے۔ تکبر، ریاکاری اور عجب سے بچنا چاہیے۔ یہاں تک کہ اب دیکھیں علم کی بات ہو رہی ہے، اسی مہینے کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کا جو طریقہ تھا وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کے زمانے میں ایک بکرا، ایک جانور تمام گھر والوں کی طرف سے کافی ہوتا تھا۔ اللہ نے ہمیں مال دیا ہے، اگر ہم چاہیں تو ایک بکرا ذبح کریں اور کہیں اللہم تقبل منی و من اہلی، اے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو میری جانب سے، میرے گھر والوں کی طرف سے قبول کر لے۔ تمام کے تمام گھر والے اس ایک بکرے کی قربانی میں ثواب میں شامل ہو جائیں گے۔ ہمیں علم نہیں، جائز ہے ہر آدمی کے نام سے آپ کر لے، ابا کے نام سے، اماں کے نام سے، بہن کے نام سے، بیٹے کے نام سے، لیکن شریعت نے سہولت دی ہے کہ ایک بکرا پورے گھر والے کے لیے کافی ہے، لیکن ہمیں علم نہیں۔ اگر ہمیں علم ہوگا تو ابھی اس لاک ڈاؤن میں، اس پریشانی کے عالم میں
ہم اپنے گھروں میں 5-5, 8-8, 6-6, 3-3, 4-4 بکرے ذبح نہیں کریں گے. ہم اس پیسے کو جو 4 بکرا ذبح کر کے ہم یہ سوچ رہے ہیں 4 بکروں کا تو گوشت بھی نہیں کھا پائیں گے, لوگوں میں بانٹ دیتے ہیں, کس لیے؟ ثواب کی نیت سے. اس سے زیادہ ضروری ہے کہ 1 بکرا ذبح کریں. اگر ہماری کنبے کے اندر میں وہ کفایت کر جاتا ہے 1 یا 2, ایک پہ ہی اگر کام چل جائے تو بہتر. اور بقیہ جو 3 بکرے کے پیسے ہمارے پاس ہے, ابھی اس پریشانی کے موقع پہ اپنے پاس پڑوس میں بہت سارے لوگ ہیں, کاروبار بند ہو چکا, نانو شبینے کے محتاج ہیں, ان کی مدد کریں, ان کی ہیلپ کریں. اب ہم نے 4 بکرے 3 بکرے قربانی میں ذبح کر دیے, 5 بکرے ذبح کر دیے. کیا ضرورت ہے اس 5 بکرے کی جگہ 1 بکرا ہم ذبح کریں؟ بقیہ بکرے جو ہیں ان کے پیسے سے ہم اپنے پڑوس میں, محلے میں, سماج میں کسی کی بھی چاہے مدد کر سکتے ہیں بلا تفریق مذہب و ملت. چاہے وہ مسلمان ہو غیر مسلم ہو, آپ ہیلپ کریں, مدد کریں اپنے پڑوسی کی, اپنے محلے والوں کی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس سے زیادہ اجر عطا کرے. فرض تو ادا ہو گیا ایک کرنے سے, لیکن تو ہونا یہ چاہیے کہ ہمیں علم ہونا چاہیے, ہمیں دین سیکھنا ہوگا. اگر ہم دین نہیں سیکھیں گے تو پھر قربانی کے موقع پہ جانور بھی ذبح کر لیں گے اور اس کی روح سے ہم غافل رہیں گے. ہونا تو یہ چاہیے کہ جب ہم قربانی کے جانور کو ذبح کریں تو ہمارے ذہن و دماغ میں یہ بات ہونی چاہیے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے, اللہ کو خوش کرنے کے لیے اللہ کے حکم پر بیٹے کو ذبح کرنا چاہا. اللہ کو تو اپنے بندے کو آزمانا مقصود تھا. جب وہ آزمائش میں کھڑے اترے تو وہ دمبا جو تھا اس کو ذبح کرنا پڑا اور قربانی پوری ہو گئی. تو ہمیں یہ چاہیے کہ اس قربانی کے موقع پہ ہم اس بات کا عزم کریں کہ ہمیں اپنے سماج اور معاشرے کے اندر جو برائیاں ہیں, جو بہت ساری کمیاں ہیں معاشرے کے اندر میں, چوری ڈکیتی, جھوٹ, دغا بازی, لوگوں کے ایک دوسرے کا لوگ مال ہڑپ رہے ہیں, طرح طرح کے رسم و رواج ہمارے معاشرے کے اندر پھیلے ہوئے ہیں جس میں ہمارا پیسہ برباد ہو رہا ہے. ہم اس کے لیے قربانی دیں اور اپنے معاشرے کو, اپنے سماج کو سدھارنے کے لیے کوشش کریں. قربانی کا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو. اس قربانی کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اندر اپنے سماج کو سدھارنے کے لیے جذبہ پیدا ہونا چاہیے کہ ہم اپنے سماج کو سدھاریں, اپنے معاشرے کو سدھاریں. صرف بکرے کو ذبح کر دینے کا نام ہی قربانی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین کو سیکھنے, سمجھنے اور پھر لوگوں تک اس کو پہنچا کر کے صحیح طریقے سے دین پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عنایت فرمائے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس بات کی بھی توفیق عنایت فرمائے کہ ہم ابھی اس موجودہ صورتحال میں جو لاک ڈاؤن وغیرہ کی صورتحال چل رہی ہے, اس میں دینی کام میں بھی کم سے کم پیسے کے اندر میں اگر کام نکل جائے تو اس پیسے کو اپنے سماج اور معاشرے کی اصلاح پر اور غریبوں کی مدد کرنے پر خرچ کریں اور اپنے سماج کو سدھارنے کی کوشش کریں.